الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. جن کو ہم نے کتاب عطا کی ہے اور وہ اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، وہ لوگ ہیں کہ جو اس قرآن پر ایمان لائیں گے. اور جو اس کا کفر کر رہے ہیں تو یاد رکھیں کہ وہی لوگ نامراد ہونے والے ہیں. اوپر والے ہاتھ میں یہ بتایا تھا کہ یہ تو ایک دم زدہ والے کے مریض ہیں، یہ ماننے والے نہیں تمہاری بات. آپ ان کے مقابل میں ان لوگوں کو بتایا کہ جن سے توقع رکھنی ہے کہ یہ ایمان لائیں گے. تو فرمایا کہ اہل کتاب میں سے جن کو ہم نے کتاب دی ہے، اہل کتاب میں سے وہ لوگ کہ جو اس کی تلاوت کرتے جس طریقے سے اس کی تلاوت کا حق ہے. تو اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ اس قرآن پر بھی ایمان لائیں گے. بہی میں ضمیر کا مرجع قرآن مجید ہے، اور آتیناہم الکتاب میں کتاب سے مطلب ثابت صحیفے ہے کہ جن کو دیا ہے ہم نے اور وہ ٹھیک ٹھیک اس کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ لوگ اس کے اوپر ایمان لائیں گے. باقی رہ گیا کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں تو وہ لوگ نامراد ہونے والے ہیں، ان کے لیے نامرادی لکھی جا چکی ہے، وہ اس نعمت سے محروم ہی رہیں گے. یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن مجید نے جہاں نالائق قسم کے اور مفسد قسم کے اہل کتاب کی نالائقیاں بیان کی، شرارتیں بیان کی ہے، وہاں جگہ جگہ اچھے اہل کتاب کی تعریف بھی کی ہے قرآن مجید. اس لیے بھی کہ تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، اور اس لیے بھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطمینان ہو کہ اگر ان لوگوں کے اندر کے جو نالائق ہیں وہ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو ان کے ایمان نہ لانے سے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کہ اس لیے کہ آخر اچھے لوگ جو ان کے اندر ہیں وہ ایمان بھی تو لا رہے ہیں نا. یہ تسلی کا پہلو بھی ہے. تو فَإِنَّكُمْ فِي شِرَارِكُمْ قَلِيلٌ فَإِنِّي فِي خِيَارِكُمْ كَثِيرٌ، کہ اگر بروں کی نگاہوں میں تمہاری کوئی وقت نہیں ہے تو آخر اچھے بھی تو ہیں کہ جن کی نگاہوں میں. تو آدمی کو قدر انہی کی کرنی چاہیے. اگر ہزاروں لاکھوں آدمی آپ کی تعریف کرنے والے ہوں لیکن احمق ہوں تو اس کے معنی کہ اس تعریف کی کوئی قدر و قیمت نہیں. لیکن اگر ایک عاقل بھی ہے، عاقل ہے اور وہ تعریف کرتا ہے تو اس پر اطمینان کرنا چاہیے. سقراط نے یہی بات کہی تھی جو اس نے کہا کہ جب لوگوں نے کہا کہ دیکھتے نہیں ہو کہ سارا ایتھنز تمہارا دشمن ہو رہا ہے، سارا ایتھنز جو ہے تمہارا دشمن ہو رہا ہے، اور ایتھنز جو ہے اس وقت جو ہے تمام قابلوں کا، فلسفیوں کا، دانشوروں کا، اہل سیاست کا مرکز تھا. تو سقراط نے کہا تھا کہ مجھے صرف اس ایک شخص کی پرواہ ہے جو عاقل ہے، یعنی اس تمام بھیڑ کی مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی ہے کیا خرافات بکتے ہیں، مجھے صرف اس ایک شخص کی پرواہ ہے کہ جو عاقل ہے. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ اس خوگیروں کی بھرتی کی پرواہ نہ کرو، جو عاقل ہے ان کے اندر آخر وہ تو تمہاری بات کی قدر کرتے ہیں نا، اور عاقلوں ہی کی باتوں کی قدر ہوتی ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ جہاں جہاں اہل کتاب، اچھے اہل کتاب کا ذکر آیا وہاں معروف قصے کا استعمال ہوا ہے، آتیناہم الکتاب. اور جہاں زیادہ تر بروں کا ذکر آیا وہاں اوتوا الکتاب کہا گیا، جن کو کتاب دی گئی. یہ عربیت کا اسلوب بھی بتاتا ہے. اب ظاہر ہے کہ معروف کا صیغہ تھا جن کو ہم نے کتاب دی، تو حقیقت میں وہی ہے کہ جن کو جو اس پر قدر. باقی رہ گیا کہ جنہوں نے اس کی قدر نہیں کی ان کو تو کتاب دی گئی. حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، ان کے اوپر تو تورات لادی گئی تھی اور جب ان کو موقع ملا انہوں نے اٹھا پھینکی. قرآن میں کہا نا کہ ان کے اوپر تو لادی گئی تھی، انہوں نے لی تو نہیں تھی، اب یہ ان کو اٹھا کر.
اور اس کی پھر وضاحت بھی کر دی ہے کہ یتلونہ حق تلاوت، کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں اس طریقہ سے جس طریقہ سے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ ہر کام کے کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ آنکھ بند کر لیجیے، قرآن مجید کے پڑھنے کا طریقہ یہ نہیں کہ کوئی مرے تب آپ کو قرآن یاد آئے کہ آج کچھ کام لے لینا ہے، سمجھا؟ اور قرآن مجید کے پڑھنے کا یہ بھی طریقہ نہیں ہے کہ جہاں پلاؤ بٹے تو وہاں تو آپ جائیں پڑھنے کے لیے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا تو اصلی طریقہ یہ ہے نا کہ اصل طریقہ تو یہ ہے کہ آپ تہجد کی نماز میں نہایت ہی ترتیب کے ساتھ پڑھیں جو قرآن میں بتایا گیا ہے، سمجھا؟ غور کے ساتھ پڑھیں، فکر کے ساتھ پڑھیں، پابندی کے ساتھ پڑھیں، روزانہ اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ اگر کسی دن ناغہ ہو جائے تو دوسرے وقت میں اس ناغے کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب قرآن مجید میں بیان ہے، اس کے آداب۔ اور یہ ہے کہ کرات میں مرات پڑھیں، بار بار پڑھیں، ہمیشہ پڑھیں۔ ہمیشہ پڑھیں گے تو لا تنقضی جائے، وہ ایک کے بعد دوسرا جزیرہ دریافت ہوتا رہے گا اور کبھی ختم نہیں ہوگا۔ علوم کے اس میں دریا ہیں، تو یہ اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے۔ ہم نے جو پڑھنے کا طریقہ یہ بنایا ہے کہ ہر کتاب کو پڑھتے ہیں تو بڑے غور بڑے فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید جب پڑھنے کا وقت آتا ہے تو خدا جانے کیا بیماری لاحق ہو جاتی ہے کہ ہر ایک اپنی عقل کے اوپر پٹی باندھ لیتا ہے، انہیں غور کرنے کی۔ مجھے اس ہارنے کا تجربہ ہے، اس کی وجہ ہے کہ میرے اوپر بھی کبھی کبھی یہ حالت طاری ہو جاتی ہے، تو میں کہتا ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیماری جس نے، میں نے تو عمر بھر اس کو دور کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی جب کبھی کبھی میرے اوپر طاری ہو جاتی ہے تو دوسروں کے اوپر اگر یہ مسلسل طاری رہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو قرآن مجید کا سارا فائدہ منحصر ہے اس بات پر کہ آپ اس کو پڑھیں جیسا کہ پڑھنے کا اس کا طریقہ ہے۔ میرے چلانے غالب کا دیوان رکھا ہوا ہے، وہ کبھی کبھی جب جی چاہتا ہے تو میں اس کو اٹھا لیتا ہوں، تو غور کرنے والوں نے ایک ایک لفظ کو پڑھا ہے کہ یہاں کی ہے، فلانے نسخے میں اتنے کہا ہے ہاں، اور 12 نسخوں میں تو یہ ہے، اور 13ویں میں یہ ہے، 14ویں بھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ کاوش بالکل فضول ہے، یعنی کوئی فائدہ نہیں۔ ایک تحقیق بھی ایسی نہیں معلوم ہوئی کہ جو ذرا بھی قدر و قیمت کرتی، لیکن اس پر غور کیا ہے۔ لیکن میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی انہوں نے قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، اور اگر کبھی لگایا ہے تو کسی دوست کی میت پر جب گئے ہوں گے تو وہاں لگایا ہوگا، سمجھ گیا؟ باقی رہ گیا کہ کبھی اس پر غور نہیں کیا، اس پر ایک ایک لفظ پر غور کیا۔ یہاں یا مجہول ہے، یہاں یا معروف نہیں ہے، سمجھ گیا؟ یہاں اس طریقے سے یہ لکھی جاتی ہے۔ اچھا، اور شعروں کے مطلب کے معاملے میں بھی یہ ہے کہ اصل مطلب سے ویسے ہی گریزا جیسے آدمی شعر سے گریزا ہوتا ہے، مطلب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی مطلب کھولنے کی کوشش کی ہے تو سب ایک کاوش فضول معلوم ہوتی ہے۔ سیدھا سادہ مطلب بہت واضح طریقے پر سمجھا جا سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ نہیں وہ سمجھ میں آتا۔ بہرحال یہ قرآن مجید کی انتہائی، قرآن کی کیا محرومی ہے؟ ہماری آپ کی محرومی ہے۔ قرآن مجید کی محرومی تو نہیں، ہماری آپ کی محرومی ہے کہ ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کا طریقہ آج تک نہیں سیکھا۔ سمجھا؟ اس کو پڑھیے جس طریقے سے پڑھنے کا حق ہے، اس کو ہمیشہ سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اور اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے دروازے بھی کھولے گا، دماغ کو بھی بصیرت اور بصارت بخشے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے محروم رہیں گے۔ تو فرمایا کہ وہی لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کا کفر کریں گے تو وہی نامراد ہونے والے ہیں۔
یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون. یہ التفات تھا حضرت کی طرف، توجہ آپ کی طرف فرمائی اور کچھ نصیحت کر دی اسرائے کلام. اب پھر سلسلہ شروع ہو گیا. تو یہ قرآن مجید میں ہوتا ہے کہ سلسلہ کلام میں بیچ بیچ میں حضرت کو کبھی التفات ہو جاتا ہے، کبھی بنی اسرائیل کی طرف التفات ہو جاتا ہے، کبھی عام مسلمانوں کو کوئی نصیحت کر دی جاتی ہے اسی سلسلے کی، یعنی موقع کلام کے مطابق. یہ نہیں ہے کہ اس سے ہٹ کر کے. اب یہ موقع کی بات تھی، حضرت کو تسلی دے دی کہ ان نالائقوں کے رویے سے تمہیں بدل نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اوپر ان کے ایمان کی ذمہ داری تو نہیں ہے. اگر یہ جہنم میں جائیں گے تو اپنی شامت بلائیں گے، تمہارا کیا بگاڑیں گے؟ تمہارا کام یہ باقی رہے گا کہ جو اچھے لوگ ہیں جو تلاوت کرتے رہے اپنے صحیفوں کی، وہ اس کا بھی حق ادا کریں گے، اور نہیں تو وہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. اب اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے کہ اے بنی اسرائیل. یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ سورہ کا عمود ہی یہی ہے، اس میں مخاطب بنی اسرائیل ہے اور ان کو اس دین کی دعوت دی جا رہی ہے، ان کے تمام شبہات کا جواب دیا جا رہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کا جو فریضہ ہے ان کے سلسلے میں اس پر مطمئن کیا جا رہا آپ کو، سمجھ گا. اب اس کے بعد کلام سے تدریج جا رہا پہنچ رہا اس بات اس حقیقت تک کہ یہ بالکل نالائق اور نکھٹو اور یہ معذول کیے گئے اور نئی امت اب برپا کر دی. سمجھ گا. پھر اس نئی امت کو جو تعلیم دینی ہے نا بنیادی طور پر وہ آئے گی. یہ چل رہا ہے. یہ فرض قرارداد جرم بیان ہو رہی ہے، یعنی کیوں اس امت کو جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی اور آسمانی کتاب دی اور پیغمبر بھیجے، کس بنا پر اس کو معذور کیا جا رہا ہے، اس کے وجوہ بیان ہو رہے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس فضل کو کہ جو میں نے تم پر کیا، اور یاد رکھو کہ میں نے تم کو دنیا والوں پر فضیلت دی. اور ڈرو اس دن سے کہ جس دن کوئی جان بھی کسی جان کے کام آنے والی نہیں ذرا بھی، اور کسی کی طرف سے بھی کوئی نہ معاوضہ قبول ہوگا اور نہ اس کو شفاعت نفع دے گی اور نہ ہی ان کی مدد ہی کی جائے گی. سمجھا. یعنی اپنا عظیم فضل یاد دلا کر کے اور اس کے بعد سب سے بڑی دھمکی بھی دے دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر فضیلت کے ساتھ ذمہ داری لگی ہوئی ہوتی ہے. کوئی فضیلت جو ہے ایسی نہیں ہے کہ وہ مفت کا تاج ہو کہ آپ پہنے اس کو اتراتے پھریں، بلکہ ہر ایک کے ساتھ بڑی بھاری بھاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری اس نعمت کو جو تم پر میں نے کی، یعنی شریعت کی نعمت، اور تمہیں فضیلت دی عالم والوں پر. یہ ظاہر ہے کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب دیتا ہے، اپنی شریعت دیتا ہے، تو اس کے اندر قوموں کی امامت مضمر ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ جب ان کو کتاب دی گئی، شریعت دی گئی ہے، تو ان کو امام بنایا گیا نا کہ تم یہ کتاب اور یہ شریعت لے کر کے لوگوں کے آگے آگے چلو، لوگوں کو روشنی دکھاؤ، لوگوں کو دین بتاؤ. جس طریقے سے کہ آپ کو دی گئی یہ کتاب، اس کے اندر گویا امامت سعادت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مضمر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کتاب کے ساتھ جو ہے یہ چیزیں اس کے لوازم میں سے ہوتی ہیں.